فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معاشرے کو درست کرنے کے لیے جو ضابطے، جو قانون، جو فرامین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں، اس سے زیادہ اچھی کوئی چیز اور نہیں ہو سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے کو درست کیا، اور بگڑا ہوا معاشرہ، سب سے گیا گزرا معاشرہ جو کہ برائیوں کے عروج کے اوپر تھا، یعنی مکہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے وہ سارے کے سارے معاشرے کے بہت بڑے طبیب، حکیم اور ڈاکٹر بھیج کر ایسا علاج کیا کہ وہ ہمیشہ کے پرانے ان کے امراض اللہ نے شفا میں بدل دیے، ان کو شفا دے دی، تندرستی دے دی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس حدیث کے راوی کون ہیں؟ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اضمنوا لی ستا من انفسکم، مجھے 6 چیزوں کی تم ضمانت دے دو، 6 کام تم وعدہ کرو کہ یہ کام ہم کریں گے، 6 کاموں کی ضمانت تم دے دو۔ اضمن لکم الجنت، میں محمد تمہیں ابھی جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ 6 کام، ان پر تم مضبوط ہو جاؤ اور کہو کہ بالکل پکا ہم آپ سے عہد و پیما کرتے ہیں کہ ہم یہ 6 کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ جنت دے گا۔ اصدقوا اذا حدثتم، جب تم بات کرو تو سچی بات کرو، تو سچی بات کرنی، جھوٹ نہیں بولنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مذاق کی حالت میں، خوش طبی میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش طبی فرمایا کرتے تھے، تو اللہ کے نبی نے کبھی اس میں بھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ تو سچی گل، کونوا مع الصادقین، ایمان والو جو سچے ہیں ان کے ساتھ ہو جاؤ، سچائی کا ساتھ دو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، وَأَوْفُوا إِذَا وَعَدتُّمْ، جب تم وعدہ کرو تو وعدے کو پورا کرو۔ نمبر 2، جب وعدہ کرو تو وعدہ پورا کرو۔ ان العہد کان مسئولا، وعدے کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا، وعدے کے بارے میں قیامت کو سوال ہوگا۔ یہ ہے ہمارے معاشرے کو درست کرنے والے کلیے قاعدے جو حضور نے 1400 سال پہلے بیان فرما دیے، اور صحابہ نے ان قواعد و ضوابط کو تسلیم کیا، تسلیم ہی نہیں کیا، انہوں نے اس پر عمل کیا، عمل کیا ہی نہیں بلکہ عمل کر کے دکھا بھی دیا سارے لوگوں کو، اور پھر ان کی عملی تصویریں معاشرے کے سامنے ہیں۔ فرمایا جب وعدہ کرو تو وعدہ پورا کرو۔ وَعَدُّوا اذا تُمِنْتُمْ، جب تمہیں امانت دی جائے تو امانت صحیح طریقے سے ادا کرو۔ یہ تیسری چیز ہے، جب امانت دی جائے تو امانت اسی کو دی جاتی ہے جو اس کا اہل ہوتا ہے۔ ہر بندے کو امانت دینا، کبھی بھی کسی کو امانت ہوتا نہیں، انہیں تے واپس ہی نہیں کرنا۔ امانت ہمیشہ بندہ اس بندے کو دیتا ہے جس کو امین سمجھتا ہے۔ اور سارا مکہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جب کہ وہ جہلیت کے عروج پر تھے، اور کیا کہتے تھے، جہاں صادق والامین، وہ سامنے جو عبداللہ کے چشم و چراغ آ رہے ہیں نا، یہ مکے کے صادق بھی ہیں اور امین بھی ہیں۔ حضور کے بارے میں ان کے یہ خیالات تھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس معاشرے میں آئے اور اس کو درست کیا۔ مزہ تو پھر ہی ہوں نا کہ سب تو بگڑی تے خراب چیز ہوئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بگڑے ہوئے معاشرے کو، کیونکہ قرآن نے واضح طور پر کہا، اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کھلی گمراہی میں تھے اس سے پہلے۔ تو اللہ کے حبیب آئے اور اخلاقیات سے معاشرے کو درست کیا۔ سب سے پہلے اپنا اخلاق پیش کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو لوگ کہتے ہیں اے میں کم کرا، میں ایڈا پیر ہو کے میریاں تو جتیاں کوئی چکتا ہے، میرے تے اگے پیچھے ایک کام میں کرا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اخلاق سے ان کے دلوں کو جیتا، ان کے دلوں کو جیتا جو اپنے نہیں تھے۔ حضور نے یہ ابھی کہا بھی نہیں تم میرے بن جاؤ، حضور کے اخلاق سے متاثر ہو کر وہ کہنے لگے جناب لیٹ نہ کرو، کلمہ پڑھاؤ تو سانو بھی اپنے ورگا، اپنے نال یہ نہیں شامل کرو۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، نمبر 4، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرو، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرو۔ ایک اور حدیث میں آتا نا، زبان دی تے شرم کا دی، تسی گارنٹی دے دیو تے جنت دی ضمانت میں دے دینا۔ پتہ نا زبان وچوں تڑ ہر جو آئے بس کری گئے، گالی بھی، گلوچ بھی، برا بھی، چگلی بھی، غیبت بھی،
بد زبانی بھی، کسی نے دل دکھا دیتا ہے، کسی نے بدتمیزی کر دیتی، پتہ ہی کوئی نہیں کہ انسانیت دے کس اللہ نے عروج دے سانوں کھڑا کیتا ہے، انسانیت دا علم ہی کو نہیں۔ وَغَضُّوا أَبْصَارَكُمْ، اور پاک نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچویں بات کیا ہے؟ فرمایا جب چلو تو اپنی نگاہوں کو نیچا کر کے چلو، نگاہوں کو جھکا کر چلو، نگاہوں کو جھکا کر چلو۔ اور فرمایا وَكَفُّوا أَيْدِيَكُمْ، اور اپنے ہاتھوں کو روک کر رکھو۔ اپنے ہاتھوں کو کیا مطلب روک کر رکھنا؟ کسی کو تکلیف دینی نہیں، کسی کو تکلیف نہیں دینی۔ یہ 6 پوائنٹ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے کو سنوارنے کے لیے، مستدرک میں بھی یہ حدیث ہے، ابن حبان میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ 6 سنہری اصول اس حدیث میں اللہ کے نبی نے بیان فرمائے ہیں۔ تو دعا کرو جو ہم نے سنا ہے نا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اس پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم بھی اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، ہم چلیں تو پروقار چلیں، ہماری نگاہ نیچی ہو، ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، زبان سے بھی تکلیف نہ پہنچے، ہاتھ سے بھی تکلیف نہ پہنچے۔ جب تم دنیا تو جانا تے آئیے نا، ایک دن جانا ہے، پھر یہ نہ ہوئے کو بعد یہ آکھے سانو اج تک یہ سکون نہیں دیا، ہن دنیا تو گیا کوئی ہن سکون ملے گا، کوئی ایک گل نہ کر دے تے تیرا سارے کا سارا ہی تیریاں گواہیاں تیرے حق دے اندر تیرا بیڑا غرق نہ کر دین۔ لہذا ایسا نہیں کرنا، کوشش کرو زبان اچھی اختیار کرو، بات سچی، بات سچی، زبان اچھی، بات سچی، زبان اچھی، یہ کام کرنے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو سنا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوان